بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے مسلمان بھائیوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک مقصد کے لیے تخلیق فرمایا۔ انسان کو اس دنیا پر ایک مقررہ مدت تک کے لیے بھیجا گیا۔ ہمارے آنے کی ترتیب تو ہو سکتی ہے مگر ہمارے جانے کی کوئی ترتیب نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ ایک مقررہ مدت کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا پر قیامت برپا کر دیں گے اور اس کے بعد حساب و کتاب یعنی میزان والا دن قائم کیا گیا ہے۔ پیارے مسلمان دوستو، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عاقل اور بالغ مسلمان کا حساب لیا جائے گا۔ مرد و خواتین کو ان کی نیکیاں اور گناہوں کے حساب سے سزا یا جزا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان بچوں کے بارے میں معلومات دینے جا رہے ہیں جو چھوٹی عمر میں وفات پا جاتے ہیں۔ کیا قبر میں بچوں سے سوالات کیے جائیں گے اور قیامت والے دن اس طرح کے بچوں سے کس طرح کا سلوک ہوگا، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ غیر مسلم بچوں کے ساتھ قیامت والے دن کس طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسا دن ہوگا جس دن حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے اپنے ماں باپ کو نہ پہچان سکیں گے، ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہوگی، صرف ہر بندہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ اس کا آج کیا بنے گا۔ اس دن کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا، جس نے جتنا کیا ہوگا اس کو اتنا بھگتنا پڑے گا۔ کسی انسان پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا، جس کے اعمال جس طرح سے ہوں گے اس طرح کا اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جن لوگوں کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ تو گویا ناکام ہو گیا۔ پیارے مسلمان بھائیوں، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو جس پہلے گھر میں داخل کیا جاتا ہے اسے قبر کہتے ہیں۔ قبر کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قبر جنت کے گھروں میں سے ایک گھر ہے اور دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی پہلی منزل سے کامیابی سے نکل جاتا ہے تو اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ آسان لفظوں میں آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندے کا پہلا امتحان ہوتا ہے۔ اگر انسان اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کو یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل کر دیا جاتا ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں اتار دیا جاتا ہے۔ مسلمان کے مرنے کے بعد اس کو غسل دے کر دفنا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کی قبر کو بند کر دیا جاتا ہے تو دو فرشتے تشریف لاتے ہیں، ان کو منکر نکیر کہتے ہیں، اور یہ سوالات کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہو تو جوابات دینے میں آسانی ہوتی ہے اور اس طرح سے اسے کامیابی کا پروانہ دے دیا جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انسان بدعمال ہو تو وہ پہلی منزل سے ناکام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو دوزخ کے گڑھوں کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ جب مسلمان بچہ عاقل ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے یعنی چھوٹی عمر میں وفات پا جاتا ہے تو اس کے قبر میں حساب و کتاب کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق جب مسلمانوں کے بچے چھوٹی عمر میں وفات پا جاتے ہیں یعنی ابھی وہ عاقل اور بالغ نہیں ہوتے ہیں اور وفات کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو جب ان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عاقل اور بالغ کر دیتے ہیں اور اس طرح سے بڑے لوگوں کی طرح ان سے حساب و کتاب لیا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری روایات کے مطابق بچے کیونکہ معصوم ہوتے ہیں اور انہوں نے اگر کوئی گناہ کیا بھی ہو تو اس کی نیت یا ارادہ نہیں کیا ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کے نامہ اعمال میں اس طرح کے گناہ درج نہیں کیے جاتے ہیں اور ان کا قبر میں کسی طرح کا حساب و کتاب نہیں لیا جاتا ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، اب آپ کو مشرکوں کے بچوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو عقل سلیم کو پہنچنے سے پہلے وفات پا جاتے ہیں، یعنی وہ ابھی عاقل اور بالغ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت مروی ہے،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکوں کے بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے آخر تک جانتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے، اور اگر وہ عقل سلیم تک پہنچنے سے پہلے وفات پا جاتا ہے تو جس طرح سے مسلمان بچوں کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اسی طرح سے ہی کافروں کے یا مشرکوں کے بچوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک خواب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک باغ میں ہوں، اور اس باغ میں ایک بہت لمبے قد کا آدمی ہے، اور اس کے ارد گرد بہت سارے بچے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ لمبے قد کا آدمی کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو جواب دیا جاتا ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جو عاقل اور بالغ ہونے سے پہلے وفات پا جاتے ہیں۔ پیارے مسلمان دوستو، قرآن و حدیث کے مطابق جس طرح کا سلوک مسلمانوں کے بچوں سے کیا جائے گا، اسی طرح کا سلوک مشرکوں کے بچوں سے کیا جائے گا، کیونکہ وہ ابھی تک عاقل اور بالغ ہونے کی عمر کو نہیں پہنچتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جنتی لوگوں کی خدمت گزار ہوں گے اور ان کی خدمت کیا کریں گے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مسلمان گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور بڑا ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے وجہ سے اس کے والدین کو جنت میں گھر بنا دے گا۔ پیارے مسلمان بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو مسلمانوں کے بچوں اور مشرکوں کے بچوں کے بارے میں بتایا کہ عقل سلیم سے پہلے فوت ہو جانے کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔